السلام علیکم گائز آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ بہادر شاہ ظفر کون تھے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ میں نے ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو ڈالی ہے ایک ہیڈ فونس کی ان باکسنگ کی. تو اس کی میں نے ٹیسٹنگ کی ہے. لائک میں نے اس کی ساؤنڈ کوالٹی جو ہے نا وہ تو میں نے ٹیسٹ کر لی ہے کیسی ہے. وہ بہت اچھی ہے بٹ لیکن جو مائکرو فون کی کوالٹی ہے جس مین وجہ سے میں نے ان ہیڈ فونس کو منگوایا تھا وہ اس کی مائکرو فون کی ٹیسٹنگ میں آج کرنے والا ہوں. تو آپ لوگ بھی مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ اس کا مائک زیادہ اچھا ہے یا جو پہلے میں یوز کرتا تھا وہ زیادہ اچھا تھا. تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. پھر اورنگزیب عالمگیر کے جانشین. اورنگزیب کے بعد ان کے بیٹے محمد معظم 1712 تک حکمران رہے. ان کے بعد بہادر شاہ ظفر تک حکمرانوں کا ایک طویل سلسلہ ہے جو اس طرح ہے کہ جہاندار شاہ. یہ آپ لوگ کو میں اسکرین پہ شاید آپ لوگ کو دکھ رہا ہو. یہ جو ہے بہادر شاہ ظفر مطلب جناب اورنگزیب عالم کے بیٹے محمد معظم کے بعد سے بہادر شاہ ظفر تک جتنے حکمران تھے وہ سارے آپ کو شاید اسکرین پہ دکھ رہے ہوں. تو وہ آپ لوگ دیکھیں. ابتدائی زندگی. ان کا اصل نام سراج الدین تھا. بہادر شاہ ظفر لقب اور ظفر ان کا تخلص تھا. اکتوبر 1775 میں دہلی شہر میں پیدا ہوئے. آپ مغل بادشاہ اکبر ثانی کے بیٹے تھے. ان کی تعلیم کا بہترین بندوبست کیا گیا. انہوں نے اپنی محنت سے اردو، فارسی اور عربی میں مہارت حاصل کی. اس کے علاوہ ایک شہزادے کی حیثیت سے انہیں گھوڑ سواری، تلوار کے فن، تیر اندازی اور آتشی اسلحہ چلانے کی بہترین تربیت دی گئی. آپ کو بچپن ہی سے شاعری کا شوق تھا. اس بنا پر ظفر تخلص اختیار کیا. تخت نشین. اپنے باپ اکبر ثانی کے مرنے کے بعد آپ 1837 میں آخری مغل بادشاہ بنے. ان کے اور ان کے باپ کے دور تک برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی خوب طاقت پکڑ چکی تھی اور انگریزوں کی نگاہ میں مغل بادشاہ کی حیثیت ایک پینشن لینے والی شخص سے زیادہ نہ تھی. ان کی تخت نشینی کی رسم دہلی کے قلعے میں ادا کی گئی. انگریز اس قدر چھا چکے تھے کہ ان کی حکومت دہلی کے لال قلعے کی چار دیواری کے اندر تک پہنچ چکی تھی. ایسٹ انڈیا کمپنی سے انہیں 1,00,000 روپے ماہانہ وظیفہ ملتا تھا. ان کی ذاتی جاگیر اور دہلی شہر کے اندر چند مکانات سے بادشاہی کی آمدنی 1,50,000 روپے سالانہ تھی. اب یہ آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ مغل بہادر شاہ ظفر جو ہیں وہ مغل اس کے تھے، بادشاہ تھے، آخری بادشاہ مغل کے. تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں ایسٹ انڈیا کمپنی سے اختلاف جو انہوں نے کیا. ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریزوں اور ہندوستان کے لوگوں کے درمیان کی وجوہات کچھ اس طرح ہوئیں. سب سے پہلی انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو پیغام بھیجا کہ لال قلعے کی رہائش اور دربار لگانے کی اجازت صرف آپ تک محدود ہے. آپ کے بعد آپ کے جانشین کو صرف وظیفہ ملے گا مگر بادشاہ نہ کھلائیں گے اور لال قلعہ انگریزوں کے قبضے میں رہے گا. ناگپور اور ستارہ کی مقامی حکومتوں کا خاتمہ کرنے کے ساتھ ساتھ اودھ کے حکمران واجد علی کو بھرے دربار میں معزول کرنے کا حکم دیا گیا. پادری لوگوں کو عیسائی بنانے لگے. اس مقصد کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے پادریوں کی باقاعدہ تنخواہیں مقرر تھیں. مطلب جو پادری لوگ تھے انہیں جو ایسٹ انڈیا کی کمپنی تھی انہیں پادری کو ایک طرح سے خرید لیا تھا. جو اس کام کے لیے خریدے تھے کہ جو لوگ ہیں وہ ان کو عیسائیت کی طرف لے کر آنے کے لیے، مطلب ان کو عیسائی بنانے کے لیے وہ انہیں اس کو خریدا ہوا تھا.
انگریزوں کی جو مطلب جو ان کے خلاف جو اعلانیہ نفرت تھی وہ اس کی جو نا میرٹھ سے شروع ہوئی، جب انگریزوں نے جو ہے ہندوستانیوں کو ایک نئی قسم کی جو بندوق دی جس میں گائے اور سور کی چربی سے اس کو چکنا کیا تھا، اور اس کارتوس کا جو سرا تھا نا جو اس کو کھولنے کے لیے دانت استعمال ہوتے تھے، جو کہ مسلمان اور ہندو دونوں کے لیے جو ہے مطلب ناقابل برداشت تھے، جو نہیں کر سکتے تھے وہ. سب سے پہلے مطلب جب پوچھا گیا تو سب سے پہلے ایک سپاہی نے اس کو کھولنے سے انکار کر دیا، اور پھر اس سپاہی کو قتل کر دیا گیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کے جواب میں بھی 50 سپاہیوں نے اور انکار کر دیا کہ وہ لوگ مطلب ان کو اس کو کھولنے سے انکار کر دیا، اور ان کی وردی اتار کر ان کو جیل بھیج دیا گیا. پھر 9 مئی 1857 میں ان کو جب جیل بھیجا تو اس کے بعد اتوار کے روز ان فوجیوں کے ساتھیوں نے جیل پر حملہ کر کے انہیں چھڑا لیا، اور جو بھی انگریز سامنے آیا اس کا خاتمہ کر دیا، اور پھر ان سارے فوجیوں نے دہلی کا رخ کر لیا. جب یہ سپاہی جو ہیں وہ دہلی پہنچے تو دہلی میں بھی انگریزوں کے خلاف ہنگامے ہوئے بہت سارے، اور پھر اس کے بعد جو انگریزوں نے پنجاب میں جو ہندوستانی فوج تھی ان کے سارے ہتھیار لے لیے ان سے، اور پھر اس کے بعد سکھوں اور ڈوگروں کو لالچ دے کے اپنے ساتھ ملا لیا، اور جو دہلی سے باہر آنے والے جو لوگ تھے ان نے بہادر شاہ کی آزاد بادشاہت کا اعلان کر دیا، اور ان لوگوں نے بہادر شاہ ظفر کے بیٹے مرزا مغل کو اپنا سپہ سالار بنا لیا. اور فوجی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے وہ اتحاد اور اتفاق نہیں قائم ہو سکا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شہر میں ہنگامے ہوئے اور لوٹ مار کا سلسلہ شروع ہو گیا. جب اس کے بعد اس واقعے کے بعد انگریزوں نے جو ہے میرٹھوں کی جو ایک پیشوا باجی راؤ کو اس کی ریاست سے جو ہے محروم کر دیا اور ان کو نظر بند کر دیا، اور ان نے جو ہے ایک شخص جو نانا صاحب کے نام سے مشہور تھا اس کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور نانا صاحب نے یہ کیا کہ جو کانپور میں جو انگریزوں کے خلاف اٹھنے والے لوگ تھے ان کے لیڈر بن گیا، اور اس وقت جو ہے انگریز جو ہے کانپور میں ہی ان کا کیمپ کیے ہوئے تھے، لیکن ان نے جو ہے ان کو جانے کی اجازت دے دی. لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ باہر جا کے جو مظالم خبریں ملیں تو انہیں ان سب کا خاتمہ کر دیا، اور پھر اس کے بعد انگریزوں کی نئی فوج کانپور میں داخل ہوئی، جس کی وجہ سے جن نے بعد اس کی نانا صاحب کی فوج کو شکست دی، اور نانا صاحب نیپال کی طرف بھاگ گئے. جھانسی کی ریاست کو کوئٹہ سے پہلے جو ہے نا ضبط کر لیا گیا تھا، اور جب دوسرے شہروں میں بھی یہ آزادی کے وہ چلے تحریک ہوئی تو اس کے بعد جو ہے تو جو وہ بھی جو ہے اس کے خلاف انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہیں جھانسی کے قلعے میں اس وقت 17 انگریز ٹھہرے ہوئے تھے، 60-70 انگریز ٹھہرے ہوئے تھے. رانی نے ان سب کا خاتمہ کر دیا، اور جون 1857 میں رانی کے پاس 20,000 کا لشکر جمع ہو گیا تھا. مالوا اور دواب کی آزادی پسند بھی رانی کے پاس پہنچ گئے. رانی نے بڑے دلیری اور شجاعت سے انگریزوں کے خلاف 3 خوفناک جنگیں لڑیں. انگریزوں کے ساتھ آخری جنگ میں گولیار کے مقام پر رانی بری طرح زخمی ہو کر ہلاک ہو گئی. جنگ آزادی میں رانی ایک بلند مقام رکھتی ہیں. انگریز جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ آزادی کی تحریک پورے ملک میں نہ پھیلے، اس وجہ سے سب سے پہلے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انہیں پنجاب کے جو فوجی تھے ان سے اسلحہ ان کا ضبط کر لیا، لیکن اور اس سے وہ علاقہ جو ہے وہ خاموش ہو گیا. لیکن باقی علاقوں میں اب آزادی کی تحریکیں شروع ہونے لگ گئی، اور اسی دوران جو ہے وہ باہر میں بھی تحریک اٹھ کھڑی ہوئی، اور یہاں سے جگدیش پور کے ایک زمیندار کنول سنگھ نے کام کی ابتدا کی. اس کی عمر 80 برس تھی، لیکن انگریزوں کے خلاف تحریک میں اس نے بڑا کام کیا. باہر میں
اس نے انگریزوں کے خلاف کئی لڑائیاں کیں۔ اس کے بعد وہ کانپور میں نانا صاحب کے علاوہ اودھ اور وسطی ہندوستان میں بھی انگریزوں کے خلاف جنگوں میں حصہ لیتا رہا اور جنگ آزادی میں اپنا نام روشن کرتے ہوئے اپریل 1858 کو مارا گیا۔ لکھنؤ اب جیسے جیسے جو ہے پورے ملک میں پھیلتی جا رہی تھی اور آزادی کی تحریکیں، تو جیسے پہلے جو ہے دہلی میں ہوا، پھر میرٹھ میں ہوا، پھر کانپور، مالوا، اور اس طرح سے چل کے آگے جو ہے تقریباً بہت سارے شہروں میں جو ہے آزادی کی تحریکیں شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد جو ہے لکھنؤ اودھ کی ریاست پر چونکہ انگریزوں نے زبردستی قبضہ کر لیا تھا، لہٰذا ریاست کے مرکزی شہر لکھنؤ میں انگریزوں کے خلاف سخت ہنگامے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نومبر 1857 میں انگریز چیف کمشنر ہنری لارنس کا خاتمہ کر کے آزادی پسند سڑکوں پر نکل آئے۔ معزول نواب واجد علی کے 10 سالہ بیٹے برجیس قدر کو اپنے حکمران ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر واجد علی کی بیوی اور برجیس مرزا کی ماں حضرت محل بھی لوگوں کے ساتھ انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس طرح لکھنؤ میں بھی حالات خراب ہو گئے اور اس طرح بخت خان میں کی آمد ہوئی۔ دہلی میں لوٹ مار اور ہنگاموں کی وجہ سے حالت خراب ہونے لگے۔ بہادر شاہ ظفر 82 سال کے ہو چکے تھے، وہ حالت کو نہ سنبھال سکے، تاہم وہ آزادی پسندوں کا ساتھ دیتے رہے۔ ان کے بیٹے نے حالات سنبھالنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اسی دوران میں خبر آئی کہ بخت خان دہلی کا رخ کر چکا ہے۔ بخت خان روہیلہ سردار نجیب الدولہ کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ 1797 میں بجنور روہیل کنڈ میں پیدا ہوا اور ایسٹ انڈیا کمپنی میں توپ خانے کے محکمے میں بھرتی ہوا۔ اس نے 1838 سے لے کے 1842 کی جنگ افغانستان میں بھی حصہ لیا اور اپنی دلیری اور بہادری کی وجہ سے کئی تمغے حاصل کیے۔ وہ صوبے دار کے عہدے سے ریٹائر ہوا۔ یہاں پہ ذکر بخت خان کا بھی آتا ہے کہ بخت خان جب واپسی جب اس نے دہلی آیا اور اس کے بعد دہلی شہر پر انگریزوں کا قبضہ۔ اب یہ بتا دیں کہ جب دہلی پہ انگریزوں کا جب قبضہ ہو گیا تھا تو ان سارے حالات کے بعد یہ ساری چیزیں ہونے لگی۔ پھر اب جون 1857 کو انگریزوں نے دہلی کا محاصرہ کر لیا۔ بخت خان نے 3 ماہ تک بڑی بہادری سے انگریزوں کا مقابلہ کیا، لیکن شہر کے اندر بہت سے مقامی لوگ انگریزوں کے لیے جاسوسی کر رہے تھے، اس وجہ سے جس کی بنا پر بخت خان کے لیے مسائل کھڑے ہو رہے تھے۔ بہت سارے لوگوں نے جاسوسی کی تو بہت ان کو مسئلہ ہوا، شہر میں خوراک کی کمی ہو گئی۔ اور پھر ستمبر میں جو ہے انگریزوں نے کشمیر کے دروازے پہ بھی حملہ کر دیا۔ جب شہر کا دفاع جو ہے وہ مشکل ہو گیا تو بخت خان نے بہادر شاہ کو مشورہ دیا کہ انگریز دکن یا دورہ کے انگریزوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن 82 سالہ بوڑھے بادشاہ نامہ نے اور اپنے ساتھی عالی بخش کے کہنے پر جو اصل میں انگریزوں کا جاسوس تھا ہمایوں بادشاہ کے مقبرے میں پناہ لی، جہاں سے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ اس کے بعد بخت خان جو ہے وہ نیپال چلا گیا، کچھ مورخین کا خیال ہے کہ وہ سوات میں چلا گیا اور پھر فوت ہو کر بنیر میں دفن ہو گیا۔ اب یہ جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں پوری جو کہانی بتائی ہے یہ ساری جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر کے ہی وقت کی تھی۔ اور اب تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گا بہادر شاہ کے ظفر کا جو کردار تھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ مغل بادشاہوں میں بہادر شاہ ظفر مذہب اور نیک تھے۔ ان کے دربار کا ماحول نمونے کی ایک تہذیب کا ماحول تھا، ان میں تعصب نام کا نہ تھا۔ اس بنا پر وہ ہر طبقے اور قوم میں مقبول تھے۔ وہ ایک اچھے شاعر تھے، شاعری میں ابراہیم ذوق سے اصلاح لیتے تھے۔ مرزا غالب ان کے درباریوں میں شامل تھے۔ اردو ادب میں انہیں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ انگریزوں نے انہیں گرفتار کر کے ان پر بغاوت کا مقدمہ چلایا اور انہیں اکتوبر 1858 میں ان کی 2 بیویوں اور بیٹے جوان کے ساتھ
اور بیٹے جوان بخت کے ساتھ رنگون برما جلا وطن کر دیا، جہاں انہوں نے نومبر 1862 میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ اس طرح مغل خاندان کی عظمت کا آخری ستارہ ڈوب گیا اور مغلوں کی حکومت کا سوا ایک سال دور ختم ہو گیا۔ 301 سال کا دور ختم ہو گیا۔ یہ جو مغلوں نے جو 301 سال تک حکومت کی وہ یہاں پہ ختم ہو گئی۔ بہادر شاہ ظفر اس کے آخری بادشاہ تھے۔ تو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔